بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے کیونکہ آپ نے دوسری جماعت سے ترقی حاصل کر کے اپنی تیسری جماعت میں آ گئے ہیں۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور آپ سب میرے ساتھ مل کے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اردو۔ جی، تو میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ، اور ہم سب اپنا جو اردو کا مضمون ہے اس کو مل کے پڑھیں گے۔ نئی جماعت میں، جماعت سوم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اس میں بہت محنت کریں اور بہت اچھے سے کامیاب ہوں۔ پیارے بچوں، اردو جماعت سوم جس کو ہم نے سب نے مل کے پڑھنا ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گی اور آپ اس میں میرے ساتھ مختلف سرگرمیاں کریں گے، ان سے سیکھیں گے، بلند خوانی سے سیکھیں گے، اور قواعد و انشاء کی وہ مہارتیں سیکھیں گے جس کی آپ روزمرہ زندگی میں جس کو استعمال کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ ہماری اردو کی کتاب کا پہلا سبق جو ہوتا ہے، نظم جو ہوتی ہے وہ حمد ہوتی ہے۔ اور حمد کیا ہوتی ہے؟ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ پیارے بچوں، ہم بحیثیت مسلمان ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے کرتے ہیں، تو اسی مناسبت سے ہماری اردو کی کتاب کا جو پہلا سبق ہوتا ہے، نظم ہوتی ہے، وہ بھی حمد ہوتی ہے۔ آپ کی کتاب، درسی کتاب، اس کا پہلا جو سبق ہے، ہم اس کا یہ صفحہ آپ کو کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا۔ یقیناً آپ سب نے نئی کتابیں خرید لی ہوں گی، آپ کے پاس موجود ہوں گی، اور کچھ بچوں نے تو شاید پڑھنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ آپ سب اس صفحے سے اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ اس پہ کونے میں سب سے پہلے سبق نمبر 1 حمد، اور اس کا نصابی موضوع بھی حمد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حاصلات تعلم جو ہے وہ آپ کے کل جو ہم اپنی حمد میں حاصلات تعلم پڑھیں گے وہ 6 ہوں گے، جن کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر کے پڑھیں گے، اور آہستہ آہستہ اپنے سبق کی ایک ایک چیز سیکھیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میں نے اس سبق کو مختلف حصوں میں آپ کے لیے تقسیم کیا ہے، اور آپ کچھ دنوں میں 4-5 دنوں میں یا 4-5 کلاسز میں اس کو پڑھیں گے۔ یہ چونکہ ہماری کتاب کا پہلا سبق ہے، تو اس کو ہم پہلے حصے میں جو پڑھیں گے، یہاں پہ 1.1 سے مطلب یہ ہے کہ پہلا سبق اور اس کا پہلا حصہ۔ تو پہلے سبق میں انشاءاللہ آپ جو چیز پڑھیں گے، جو سیکھیں گے، جس مہارت سے آپ کی اچھے سے واقفیت ہوگی، وہ ہوگی یہ بنیادی طور پہ یہ وہ حاصلات تعلم ہے جو آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، اور ان کے مطابق ہم پڑھیں گے، اور ان کو میں نے اس طرح سے تقسیم کیا آپ کے لیے۔ سب سے پہلے سبق میں ہم سیکھیں گے معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ انشاءاللہ پہلے سبق کی تکمیل کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ معنی کے لحاظ سے متضاد الفاظ کو سمجھ کر عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں۔ 1.2 یعنی پہلے سبق کے دوسرے حصے میں ہم نے جو چیز سیکھنی ہے یا جو ہم نے پڑھنا ہے، ہمارا وہ حاصل تعلم ہوگا نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم ہو یا نثر، آپ کو ان کو تلفظ کے ساتھ، آہنگ کے ساتھ، اگر نظمیں ہوں تو ان کو آہنگ اور لے کے ساتھ، اور اگر نثر ہو تو اس کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے۔ پیارے بچوں، یہ چونکہ ہماری کتاب کا پہلا سبق ہے، حمد ہے، اور ابھی ہم آغاز کریں تو اس کو ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے بچے بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اپنے پہلے سبق کے تیسرے دن یا تیسرے حصے میں آپ کا جو حاصل تعلم ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، یعنی نظم و نثر کو تلفظ، آہنگ، لے اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوسرے اور تیسرے دن ایک ہی حاصل تعلم کس طرح سے پڑھا جائے گا، تو میں ابھی آپ کو یہاں پہ ایک چیز واضح کرتی چلوں کہ یہ نظم چونکہ تھوڑی سی لمبی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو اس لیے 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کی بلند خوانی اس لیے ہم 2 حصوں میں کریں گے تاکہ پہلا سبق ہے تو ہم اس کو اچھے سے سمجھ کر اس کے سارے جو اس میں ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہیں ان کو واضح انداز میں سیکھتے ہوئے اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف جا سکیں۔ پیارے بچوں، چوتھے دن، چوتھے سبق میں، پہلے سبق کے چوتھے حصے میں جو چیز آپ سیکھیں گے وہ انشاءاللہ یہ ہوگی کہ متن میں شامل نئے الفاظ، ایسے الفاظ جو ابھی آپ کی بول چال میں بہت کم ہے، یا جو آپ اس حمد میں پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے، اس سے پہلے آپ کی بول چال میں نہیں آئے، وہ نئے الفاظ ان کو اپنے جملوں میں استعمال کر سکیں۔ ایسے تمام الفاظ، ان سے آپ کی واقفیت ہوگی، آپ ان کے معنی جانیں گے، ان کے تلفظ جانیں گے، اور جملوں میں استعمال کرنا ان کو سیکھیں گے۔ 1.5 یعنی اپنے پہلے سبق کے 5ویں دن، 5ویں حصے میں انشاءاللہ آپ سیکھیں گے گروہی کاموں میں شمولیت اختیار کر سکیں
اور مجوزہ ذمہ داری، یعنی جو ذمہ داری آپ کو دی جائے، آپ کو تفویض کی جائے، اس کو بہتر انداز میں ادا کر سکیں۔ ہمارے اسی دن سبق کا ایک حصہ یہ بھی ہوگا کہ اپنی جماعت کے معیار کے مطابق، یعنی آپ جماعت سوم میں ہیں تو آپ جماعت سوم کے طالب علم کی حیثیت سے املا لکھ سکیں۔ جو آپ نے ابھی جماعت اول اور دوم میں جن الفاظ کی املا سیکھی یا جتنے الفاظ لکھنا سیکھے، اب آپ ان سے ذرا سے زیادہ اور تھوڑے سے نئے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا سے خاص الفاظ جو ہیں ان کی املا لکھنا سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے سبق کے چھٹے حصے میں جو حاصل تعلم پڑھیں گے یا جس مہارت کو آپ سیکھیں گے وہ ہوگی توجہ سے سن کر اپنے رد عمل، خیالات کا اظہار درست تلفظ اور مناسب لب و لہجے سے کر سکیں۔ اب آپ اس کو غور سے اگر سوچیں سمجھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کو جو ہدایات دی جاتی ہیں آپ اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کسی بھی ہدایت کو فوری طور پر توجہ سے سن سکیں، اور اس کے بعد آپ کا جو بھی رد عمل ہو یا جو آپ کے خیالات اس کے بعد بنتے ہیں ان کا اظہار اس طرح سے کر سکیں کہ ان کے لیے آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کر سکیں کہ ان کا تلفظ درست ہو، آپ کا لب و لہجہ بالکل مناسب ہو، درست ہو، اور یہ آپ کی روزمرہ زندگی کی ایسی مہارت ہے کہ جس کے لیے جس کو آپ کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے۔ اور اپنے سبق کے آخری حصے میں یعنی چھٹے دن چھٹے کلاس میں آپ کتاب میں موجود عملی منصوبہ اس کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے، کس طرح سے سر انجام دینا ہے، وہ بھی سیکھیں گے۔ اس طرح ہم اپنے سبق کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، اور آہستہ آہستہ ہم اس کی تکمیل کی طرف جائیں گے۔ شکریہ۔